السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال انکم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعیدہ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيمِ إِلى آخِرِهِ الْحَدِيث۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، گزشتہ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ حشر کے میدان میں وہاں کی جو سختیاں ہیں، وہاں کی جو ہولناکی ہے، اس سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان اور انعام یہ فرمایا کہ عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور 7 خوش نصیب انسان ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حشر کے میدان میں ان صفات والوں کو اللہ تعالیٰ دعوت دیں گے، آ جاؤ آج میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ اور یہ دنیا کی زندگی میں ہمیں ان صفات کو اپنے اندر لینا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ اس حدیث کو سننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 خوش نصیب ایسے ہیں قیامت کے دن جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنا سایہ، عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کون ہے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ عادل کہتے ہیں انصاف کرنا۔ انصاف کا معنی برابری کا نہیں ہے۔ عام طور پر غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ انصاف کہتے ہیں برابر کا معاملہ کریں۔ انصاف برابری کو نہیں کہتے۔ انصاف کہتے ہیں جو حق اللہ نے جس کا بنایا اس کو وہ حق دینا ہے، یہ ہے انصاف۔ برابری انصاف کو نہیں کہتے، کیونکہ اس جملے سے دنیا میں بہت سے فتنے پیدا ہو گئے کہ بھئی کہ برابری نہیں ہو رہی ہے۔ اعطی کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کا حق دیا جائے، اس کا نام انصاف ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اريد ان اكون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بنوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ یہ ہے انصاف، اور اس کا جوڑ تقوی کے ساتھ ہے۔ جتنا اللہ سے ڈر ہوگا اتنا انصاف آئے گا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، حکمران، نمبر 1 سب سے پہلے حکمران، یعنی زیادتی نہیں کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے وزیر رجا ابن حیوہ کو بلایا، اور بلا کر کہنے لگے دیکھو 2.5 سال کی خلافت تھی، 2.5 سال کا عرصہ تھا، کہا کہ دیکھو پتہ نہیں میں نے کس پر کیا زیادتی کی ہے، میں نے اللہ سے خوب معافی مانگی ہے۔ مجھ سے پہلے 3 بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں، عبد الملک ابن مروان، سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، اور ان تینوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں جب اتارا
اور ان کے کفن کی گرہ جب میں کھولی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، اور یہ مجھے ڈر ہے کہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قبر میں رکھ کر میرے کفن کو کھول کر میرا چہرہ دیکھنا، اور اگر میرے چہرے پر اگر سیاہی ہے تو میرے لیے خوب اللہ سے معافی مانگنا، میرے لیے خوب استغفار کرنا۔ رجاء ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں رکھا اور ان کی قبر کی ان کی کفن کی گرہ کھولی تو ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ یہ انصاف کے، عدل کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ہے۔ یہ سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، عبد الملک ابن مروان، یہ بادشاہ جو ہے یہ اتنا عبادت کرتے تھے، ایک بادشاہ تو روزانہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتا تھا۔ سوچیں، اس کا معمول تھا 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنے والا، تہجد میں قرآن پڑھنے والا، عبادت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کیا وجہ تھی کہ اس پر یہ اس کا خاتمہ اس طرح ہوا؟ محدثین نے لکھا ہے 2 بڑی خطرناک خرابیاں ان میں تھیں، ایک علماء کی توہین اور دوسری چیز ظلم اور زیادتی۔ بہت ظلم کیا، عبادتیں اپنی حد تک ہیں لیکن ظلم و زیادتی۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ امام عادل سے ہم یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم تو بادشاہ نہیں ہیں، ہم تو حاکم نہیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ بڑے بڑے محدثین انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، امام عادل سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے ماتحت میں لوگ ہیں۔ شوہر بھی ہو سکتا ہے، کمپنی کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، ذمہ دار ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا، عدل کا معاملہ کرے۔ ہر اپنے جو بھی میرے ماتحت ہیں زیادتی نہ ہو، مختصر زندگی میں زیادتی ہو اس کی نحوست حشر کے میدان میں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے، عورت اگر چاہے اس خوش نصیبی میں آنا چاہے وہ بھی آ سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی، المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، ذمہ دار ہے، تو گھر کے اندر وہ انصاف کا معاملہ کرے، بچوں کے درمیان، کھلانے پلانے کے درمیان، شوہر کی چیزوں کے اور مال کے درمیان جب وہ امانت کا خیال رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا عرش کا سایہ عطا فرماتے۔ بلکہ تیسری اور بات ہے، ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اس کے نیچے ماتحت کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو یہاں تیسری بات لکھی ہے علماء نے کہ سر سے لے کر پیر تک اللہ نے جو ہے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، اور دل کو جو ہے نا اللہ نے ایک صدر مقام، دار السلطنت اللہ نے بنایا۔ یہ سارے صوبے ہیں، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک، سب صوبے ہیں، اس پر حکومت کیسے کرے؟ اس پر اسی لیے جو ہے نا زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اور عجیب بات فرمایا، اے اللہ، جو ذمہ دار جو اپنے ماتحتوں پر بلا وجہ سختی کرے، فاشقق علیہم، اس پر تو سختی کر دے، اور جو ذمہ دار شوہر ہے اپنی بیوی پہ بلا وجہ سختی کر رہا ہے، باپ اپنے بچوں پہ بلا وجہ سختی کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر پہ بلا وجہ سختی کر رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ، جو بندہ ذمہ دار ہو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، اس کے ساتھ تو بھی نرمی کا معاملہ فرما دے۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں انصاف کو، عدل کو سامنے رکھ کر چلیں۔ دوسری چیز، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، بہت کتنی بڑی نعمت دیکھیں۔ عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ خوش نصیب ہے وہ شخص
جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں جو ہے نا پروان چڑھایا، اس کی ٹین ایج 13 14 15 16 سال شروع ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، وہ عبادت کے ساتھ. عبادت کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دے، پڑھائی میں کمزور، عام اپنی ذمہ داریوں میں کمزور، اور پھر اوابین، تہجد، یہ سب چیز. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ڈیفینیشن بتایا. ایک صحابی آئے، بڑا عمدہ سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے اچھا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. جس طرح اقتدار میں انصاف بہت مشکل ہے، اسی طرح جوانی کے اندر اپنے آپ کو حفاظت کر کے لے کے چلنا یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے. یہ ہمت کا کام ہے دوست. شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی کیسے اللہ کی عبادت میں. اسی لیے جو ہے نا ہمیشہ سب سے بڑی عبادت کیا؟ اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا، فرائض پر آنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اپنے آنکھوں کی، اپنے کان کی، اپنے زبان کی حفاظت کرنا. تنہائی میں بیٹھے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، موبائل آدمی دیکھ رہا ہے، اچانک کوئی اسکرین کھل گئی، بس کیا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ جو چیز ہے نا، یہ اس کو عرش کا سایہ اللہ دلائے گی. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. وہاں آدمی قیامت کی ساری ہولناکی کو دیکھے. آدمی سوچے، ایک چیز سوچے، گناہ سے کبھی آدمی کو لذت مل سکتی ہے؟ گناہ میں لذت نہیں، گناہ میں کامیابی نہیں. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کل انشاءاللہ تراویح میں پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی آزمائش ایک چیز سے ہوئی. ایک خوبصورت عورت نے انہیں برائی کی طرف بلایا. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب وقالت هيت لك. دروازہ بند کر لیا اور بند کر کے جو ہے نا برائی کی طرف بلایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے 2 کام کیے، اور یہی 2 کام ہم میں سے ہر ایک، خاص طور پہ نوجوان، ہمیں کرنا ہے. 2 کام کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلا کام قال معاذ اللہ، دوسرا کام انہ ربی احسن مثوائی. یہ 2 بنیادیں جو ہے نا آدمی کے کو گناہ سے قابو میں رکھتے ہیں. بچنے والے تو ایسے ایسے بچے ہیں. ایک حدیث کا طالب علم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حدیث پڑھنے آیا کرتا تھا. ایک خاتون نے دیکھا، اس نے برائی کی طرف آمادہ کیا، کسی طرح اس کو زبردستی پھانس لیا. اس نے کیا کیا؟ گندگی اٹھا کر اپنے جسم پر لگا لی. اس نے جو ہے نا بس اس بدبو سے اس کو بھگا دیا اس نوجوان کو. وہ جو ہے غسل کر کے جب مجلس میں پہنچا، ایسی خوشبو، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے موت تک اس کے جسم پر وہ خوشبو تھی. یہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں. حرام سے بچا، دنیا میں اللہ نے اس کو کیسے خوشبو سے مہکا دیا. سوچے جو شخص حرام سے بچے گا، آخرت میں اللہ اسے کیسے کیا دیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے 2 کام کیے. ایک کام کیا سب سے پہلے اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اللہ کی حفاظت، کیونکہ شیطان گناہوں میں لاتا ہے، فوراً اللہ کی حفاظت میں، معاذ اللہ. پھر دوسری چیز وہ انہوں نے سوچنے کے لیے ہمیں کہا. کیا کہا؟ انہ ربی احسن مثوائی. میرا رب تو بڑا محسن ہے، میرا رب بہت محسن ہے. ایسے محسن کی میں نافرمانی کروں؟ جس اللہ نے حسن دیا ہے اس حسن کو میں نافرمانی میں لگاؤں؟ جس اللہ نے جوانی دی ہے اس جوانی کو میں نافرمانی میں لگاؤں؟ جس اللہ نے آنکھ کان دیے اس کو میں گناہوں پہ لگاؤں؟ نہیں، وہ میرا محسن ہے. اللہ سوچیں، وہ میرا محسن ہے، اللہ میرا منعم ہے، یہ سب اس نے مجھے دیا ہے. جب بندہ سوچتا ہے، اسی لیے دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی استغفرک للنعم التي تقویت بها معصیتک. اے اللہ، میں ان گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے ذریعے سے میں نے جو گناہ کیے. جوانی تو نے دی، میں نے اس سے گناہ کیے. مال تو نے دیا، میں نے اس سے گناہ کیے. تو دوستو یہ 2 چیزیں. تیسری جو نعمت ہے، وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ.
تیسرا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. مسجد میں اٹکا رہے اس کی محدثین نے تشریح کی ہے، ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے بارے میں فکر ہو. مغرب پڑھ لی، اب عشاء کا ہے، اب عشاء کا وقت آئے گا، عشاء پڑھنا ہے. عشاء پڑھ لی، اب فجر کی ہمیں تیاری کرنا ہے، جلدی سونا ہے، اٹھنا ہے، اس کی ترتیب بنانا ہے. مسلمان کی زندگی کا جو محور ہے وہ مسجد ہے، نماز ہے. نماز کو مرکز بنا کر، بنیاد بنا کر اپنی 24 گھنٹے کی روٹین کو بنائیں. اس کا انعام اس کو کہتے ہیں رجل قلبہ معلق فی المسجد. عورتوں کے لیے بھی محدثین نے یہاں لکھا ہے، ایک عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے لیکن نماز کے بعد اس کو دوسری نماز کی فکر ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہے. فرمایا یہ خوش نصیب خاتون ہے جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرماتے. محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے عربی کا، حدیث تو نہیں ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مسلمان مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی کی حیات پانی میں ہے، مسلمان کی ایمانی زندگی کی حیات مسجد سے جڑے رہنے میں. جس دن مچھلی کو پانی سے نکال دو کیسے وہ برباد ہو جاتی ہے. مسلمان جس دن مسجد سے اپنا تعلق توڑ لے دھیرے دھیرے اس کے ایمان کی سطح کمزور، پھر کسی نہ کسی بے ایمانی کے فتنے میں آ جائے. اسی لیے ہمارا تعلق مسجد سے ہو. یہ 3 اعمال. اور چوتھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا خوش نصیب دیکھنا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر، میرا تعلق مسجد سے ہو، میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. ورجل دعتہ، ایک ایسا خوش نصیب انسان وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا جس کو ایک حسین اور جمیل خوبصورت منصب والی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ صرف کیا کہے، انی اخاف اللہ. گناہ سے بچنے کی جو بنیاد ہے نا وہ کیوں ہونا، کیوں میں گناہ سے بچوں، کیوں. ایک آدمی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میں نہیں کر سکتا، میں بزی ہوں، یا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یا مجھے فلاں. نہیں، گناہ سے بچنے کی بنیاد، جس بنیاد پر یہ گناہ سے بچ رہا ہے اللہ اس کو عرش کا سایہ جو دینے والے ہیں وہ ایک ہی بنیاد ہے، میں حرام سے اللہ کے خاطر بچ رہا ہوں، کوئی مجھے رکاوٹ نہیں ہے، بس میرا اللہ سے معاملہ ہے، میں حرام سے صرف اللہ کے خاطر بچ رہا ہوں. یہ بنیاد آدمی، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میرا رب بڑا محسن ہے، میں ایسی کہ گناہ نہیں کر سکتا. اور پھر پانچواں خوش نصیب کون ہے، وَرَجُلٌ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جن کی دوستیاں، جن کے تعلقات صرف اور صرف اللہ کی نسبت پر ہوں. آپس میں محبت، آپس میں تعلق، آپس کی دوستی کس بنیاد پر ہے؟ گناہوں کی بنیاد پر، نافرمانیوں کی بنیاد پر. ایسی دوستیاں قیامت کے دن افسوس کا سبب ہوں گی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن آدمی تمنا کرتا ہے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کی وجہ سے میرے ایمان پر اثر پڑا، میرے دین پر اثر پڑا، میرے اعمال پر اثر پڑا. ایسا کون سا دوست ہے بھائی؟ ایسی دوستی جس سے میرے دین میں کمزوری ہو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے تعلقات اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہیں. ہاں، اسی لیے اللہ سے ایسا دوست مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے ایسا دوست عطا فرما، ایسا ساتھی عطا فرما اللہ کی نسبت پر محبت ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ میرے ایمان میں، میرے دین میں تقویت کا سبب، تعاون کا ذریعہ بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر. اے اللہ میں مکار دوست سے پناہ مانگتا ہوں. جانتے ہیں مکار کون دوست ہے؟ قلبہ یرعان عینہ تریان قلبہ یرعان ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا. یہ ایسا مکار دوست مجھے نہیں چاہیے. وہ کرتا کیا ہے؟ وہ تو بس میری برائیوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، کیا کمی ہے، کیا کمی ہے. کوئی بھی برائی آئے لوگوں میں پھیلاتا ہے، لوگوں میں جو ہے پھیلاتا ہے. وان رآ حسنۃ، کوئی بھی خوبی نظر آتی ہے دفنہا، اس کو چھپا دیتا ہے. یہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دوست، کیونکہ محبت صرف اللہ کے لیے، تعلق صرف اللہ کے لیے. اور جو تعلق اللہ کے یعنی نافرمانی کی بنیاد پر ہو اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے،
اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. ہاں کسی میں کہیں بھی، نہ زندگی میں، نہ ہمارے سوشل میڈیا میں، نہ کہیں بھی نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ اس عمل پر اللہ بندے کو کیا دے گا؟ عرش کا سایہ عطا فرمائے. اور چھٹویں چیز جو ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دے رہا ہے. کتنا بڑا طاقتور عمل ہے پتہ ہے صدقہ. فرشتوں نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، سب سے طاقتور مخلوق یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے پہاڑ، اس سے بڑی طاقتور مخلوق تو نے کوئی بنائی ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں، یوسیمٹی کی طرف چلے جائیں، یعنی دیکھیں کیسے بڑے بڑے، ایک جاہ و جلال نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو ہے لوہا بنایا، لوہا اس سے بڑے طاقتور. اور لوہا جو ہے نہیں پہاڑوں کو کیسے توڑ کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے پوچھا لوہے سے بڑی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آگ بنائی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگ جو ہے لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. یا اللہ، آگ سے بڑی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا پانی ہے، جو پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. اے اللہ، پانی سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ ہاں. فرمایا پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے، جو پانی کے رخ کو پھیر دیتی ہے. تو پھر فرمایا ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے کا صدقہ ہے، دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سوچیں کتنا طاقتور عمل ہے. یہ ہے اصل. ایسا نہیں کہ جب کسی کو دے رہے ہیں تو ہر آدمی کی عزت نفس ہوتی ہے، دے رہے ہیں فوٹو لیں، اس کو شیئر کریں، اس کو دکھائیں. یہ چیز، یہ ادائیں، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی نسبت پر دینا چاہیے. ہاں. اور پھر آخری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایک وہ خوش نصیب انسان بھی ہے، مرد عورت دونوں بھی ہو سکتے ہیں، جو تنہائی میں ہو، تنہائی میں ہو. رجل ذکر اللہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کر لیا، اللہ یاد آ گئے، اللہ کی محبت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے احسان کو، اور یاد کر کے جو ہے نا ایک آنسو اس کے آنکھ سے نکلا. ففاضت عیناہ، ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا میں اسے جو ہے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہوں. یہ کبھی کبھار آدمی بیٹھے تنہائی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. یہ اصل میں یہ صفات ہیں، 7 صفات. انصاف کرنا، انصاف کرنا. زندگی کے اندر سب سے کریم سب سے امپورٹنٹ جو حصہ ہے وہ ہے جوانی. وہ اب سب سے ہر انسان جوان کو چاہتا ہے، دنیا میں بھی ہر جگہ. وہ حصہ میں اللہ کے دین کو لگاؤں، وہ حصہ میں صحیح جگہ لگاؤں. در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا تو پیغمبروں کا شیوا ہے، ورنہ تو بھیڑیا بھی بڑھاپے میں آ کے بزرگ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ نہیں کرے، اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جوانوں سے کہ مجھے جوان پسند ہیں. ان کا سجدہ، حدیث میں آتا ہے جو جوان اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کو بٹھائیں گے. یہ نعمتیں ہیں دوستو. دیکھیں انصاف ایک صفت ہے، جوانی کی حفاظت ایک صفت ہے. اپنی جوانی کی حفاظت ہر برائی سے، نشے کی چیزوں سے، ہر گندگیوں سے، دیکھنا سننا، ان سب چیزوں سے جتنا پاک صاف رکھیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اتنی ہی زندگی کو پاک صاف کریں گے. اور تیسری چیز اپنا تعلق مسجد سے، نماز سے، مسجد سے ہو. اور چوتھی بات آپس میں محبت، صرف اور صرف تعلق دوستی دین کی بنیاد پر ہو. اور پانچویں چیز کبھی بھی کوئی برائی ہمیں دعوت دے. آج کل تو دیکھیں نا برائیاں کیسے دعوت دیتے ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ فزیکل طور پر، ایک تو ہے کہ آدمی سوشل میڈیا میں بیٹھا، کمپیوٹر پہ بیٹھا، اچانک کوئی چیز آ گئی، جب وہ دعوت ہے، اس دعوت کو میں لبیک نہیں کروں گا، اس دعوت کو میں یہ قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں. کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈرنا ہے. یہ چیز اللہ کو پسند ہے. کہتے میں تیرا اعزاز، میں تیرا اکرام کروں گا. اور اکرام کیا ہے؟
نور کے ممبروں پر عرش کے سائے میں اللہ اسے جگہ دے. سوچیں کیا بہترین چیز ہے یہ، کتنی مختصر. اگر ہم یہ کر لیں، ان صفات کو ہم اس زندگی میں حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج تو جمعہ کی رات ہے، سورہ کہف کی بھی تلاوت فرمائیں، درود شریف کا بھی اہتمام کریں انشاءاللہ. کم از کم 300 بار درود شریف پڑھیں تاکہ ہمارے اندر ایک مزاج ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا. جمعہ آئے کثرت سے درود پڑھنا. تو علماء محدثین فرماتے ہیں کثرت سے مراد کم از کم 300 مرتبہ، اور جتنا پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں. اور ہم روزانہ کچھ نہ کچھ ہماری مقدار طے ہو کہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.